اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے ہم اپنے موضوعاتی مطالعے کے ٹاپکس سٹارٹ کریں گے، جن میں ہمارے پاس 5 ٹاپکس ہیں۔ اس سے پہلے 4 ٹاپک جو تھے وہ ہم 9th کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں۔ میٹرک میں ہم جو ہیں وہ ٹاپک پڑھیں گے 5 کے، جن میں سے آج ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ اسٹوڈینٹ، اس ٹاپک کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہے طہارت کی اقسام، اس کا مفہوم، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت۔ سیکنڈ پارٹ میں ہے ہمارا وضو، اور اس میں ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض اور اس کے مسنون طریقے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے یہ ہمارا تھرڈ پارٹ غسل میں ہم اس کا مسنون طریقہ اور اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں، یہ 3 پوائنٹس یعنی یہ 3 پارٹس کو ہم آج اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے میں طہارت کے بارے میں بیان کروں گی۔ اسٹوڈینٹس، اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین فطرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کو دین کے تمام معاملات سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دین کے تمام معاملات سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہر چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ طہارت کا مفہوم کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ طہارت جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسٹوڈینٹ آپ غور سے سنیں اور آپ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں جو آپ کی کتاب میں مینشن نہیں کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ طہارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت جو ہے وہ خود ایک عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا یا صفائی اختیار کرنا۔ اب اس کے دین کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے جسم، لباس یا جائے عبادت کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق پاک و صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ اب طہارت کی اقسام، طہارت کی یہاں پر 2 اقسام بیان کی گئی ہیں، جسمانی طہارت اور دوسری ہے روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت کیا ہوتی ہے؟ جسمانی طہارت کو کہا جاتا ہے کہ مثلا جسم کا پاک ہونا، نہا دھو کر پاکی اختیار کرنا، جسم کے تمام اعضاء کو پاک رکھنا جسمانی طہارت میں آتا ہے۔ روحانی طہارت کسے کہتے ہیں؟ روحانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو، تمام برائیوں سے دور ہو، ان سے دھلا ہوا ہو، ان سے پاک و صاف ہو، وہ ہے روحانی طہارت۔ اب اسلام جو ہے وہ ہمیں دونوں طریقوں سے طہارت کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لباس اور جسم کی پاکیزگی کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسٹوڈینٹس، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ اگر دوسرے مذاہب میں بھی دیکھا جائے تو وہ اس مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک و صاف کر کے اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو تو خاص طور پر کہ آپ تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو جب آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنی بلند ہستی کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ ہر لحاظ سے، چاہے وہ جسمانی طہارت ہو، روحانی ہو یا لباس کے حوالے سے ہو، ہر طرح کی پاک و پاکیزگی جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ہی ہمیں اگر کسی محفل میں جانا ہو یا کسی کی عیادت کے لیے یا کسی بھی خوشی یا غمی میں جانا ہو، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اچھے لباس سے مزین کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم طہارت و پاکیزگی کا خیال نہ کریں؟ اب ہے قرآن کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے مکمل طور پر پاک و صاف ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اولین ہدایت اتمام طہارت کی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔
کہ سورہ مدثر کی آیات ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ دیکھیں اس آیت کا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہیں. اسٹوڈینٹس یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا رہا ہے. ایک دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. فرینڈز یہ تھا قرآن کے حوالے سے. اگر اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظافۃ من الایمان کہ نظافت ایمان کا حصہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ خدا بغیر طہارت و پاکیزگی کے نماز کو قبول نہیں کرتا. تو طہارت و پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز جیسی عبادت بھی بغیر اس کے قبول نہیں ہوتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اسٹوڈنٹ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہی ہماری صفائی پر ڈیپینڈڈ ہے. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ. اس کے بعد ہے ہمارا سیکنڈ پارٹ وضو. اسٹوڈینٹس وضو نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جسم اور لباس پاک ہو, اور اگر ہمارا جسم اور لباس پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے ہمارا غسل کرنا یا لباس کو پاک کرنا لازمی ہے, واجب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم وضو کی طرف جائیں گے. اب وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں, آپ اپنی بک پر ان پوائنٹس کو دیکھیں. سب سے پہلے ہے چہرے کو دھونا. نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا. نمبر 3 سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحبات ہیں, وہ وضو کے مستحبات ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنے کا طریقہ کار. فرینڈز وضو کا مسنون طریقہ جو ہے وہ یہاں پر میں کو بیان کروں گی, آپ اپنی بکس پر ان پوائنٹس کو دیکھیں. پہلا ہے جی اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا. نمبر 2 3 بار کلی کرنا. نمبر 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا. نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اچھی طرح دھونا. نمبر 5 ہے جی کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا. نمبر 6 سر کا مسح کرنا. نمبر 7 ہے جی ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. نمبر 8 وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے. اور نمبر 9 اور آخری پوائنٹ ہے جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا. تو اسٹوڈینٹس وضو کرتے ہوئے آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ وضو کرتے ہوئے نیت جو ہے وہ ہماری صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. تو یہ تھا وضو کا بیان. وضو کے جو فرائض تھے, وضو کا جو طریقہ کار تھا, یہ میں نے بیان کیا ہے. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے غسل. غسل کے معنی کیا ہیں؟ غسل کے معنی ہی نہانے کے ہیں, اور جیسے میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. اسلام نے پاک و پاکیزہ رہنے کے لیے غسل کرنے کی تاکید کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون یعنی فرض قرار دیا ہے. اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ, عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی سنت میں شامل کیا گیا ہے. اس سے آگے ہے جی غسل کا طریقہ کار. اس میں نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے سب سے پہلے اسے دھویا جائے. اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے, پھر غسل شروع کریں. اور غسل کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح کہ 3 بار ایسے کلی کرے کہ پانی حلق تک پہنچے, پھر ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے, آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح سے مل کر صاف کر لیا جائے. یہ تھا وضو کا طریقہ. بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح غسل کرے کہ جسم کا کوئی حصہ اور بال خشک نہ رہے,
اور یاد رکھے پانی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ شاور کو آن کر کے پانی پہ پانی بہاتے جائیں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کی ہر نعمت پر جو ہے وہ آپ جواب دیں ہیں. اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سب کا آپ کو حساب و کتاب دینا ہے. غسل کرتے ہوئے گنگنانے اور باتیں کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اسلام نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. یہ تھا جی غسل اور اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ میں نے بتائی آپ کو. اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا طہارت کے فوائد، یعنی طہارت کی کیا فائدے ہیں. سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہو تو اسے چاہیے کہ پاکی اختیار کرے. ٹھیک ہے، نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایون یہ تو ایک حدیث بھی ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے وضو کرو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ صاف ستھرے ہوں گے اور دوسرا ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جاتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے اور برے خوابوں سے وہ انسان بچا رہتا ہے. اور میں اسٹوڈینٹس کے لیے یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی جو ہے وہ مزید بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنا لیسن لرن کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وضو کیا کریں، کیونکہ یہ ایک تجربہ شدہ بات بھی ہے کہ وہ لیسن آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ بہت اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے کہ جو وضو ہو کر یاد کیا جائے. اور شیطان بھی آپ سے دور رہتا ہے. آپ کی توجہ جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی اسٹڈی میں ہوتی ہے اور آپ کو پڑھنے میں اور عبادات میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اس چیز کا. اگلا فائدہ یہ ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی کم ہوگی اور آپ فریش بھی ہوں گے. پھر ہے کہ وضو سے انسان جو ہے وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے. جب آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی ظاہری صفائی ہوتی ہے بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قرب الہی آپ کو وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ ہم جو وضو اور غسل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. لیکن اسٹوڈینٹس جب تک ہمارا اندر پاک نہیں، ہماری روح پاک و صاف نہیں، انسان کی سوچ پاک نہیں، اس کے خیالات پاک نہیں، تو وہ طہارت چاہے جسمانی طور پر جتنی مرضی اختیار کر لے، جتنا بھی پانی بہا لے، جتنی بھی خوشبوئیں یوز کر لے، مگر اگر اس کا دل پاک نہیں تو اس کی طہارت و پاکیزگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹاپک، فرسٹ چیپٹر، طہارت و جسمانی صفائی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں اور قرآن و حدیث کے بارے میں اس کی جو اہمیت تھی اور اس کے بارے میں جو مزید معلومات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہیں. انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ہے میں دوبارہ حاضر ہوں گی. والسلام.